بھائی عذاب قبر بالکل حق ہے، بخاری کی روایت ہے. اور سوال آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں ہوتا ہے، زمینی گڑھے میں یا اوپر برزخ میں؟ دیکھیے اس زمینی گڑھے میں اگر آپ عذاب قبر مانیں گے تو آپ کو روح واپس لانی پڑے گی زبردستی، اور قرآن کی آیات کا انکار کرنا پڑے گا. قرآن کا عقیدہ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی. یہ اس جسم کو کہا جا رہا ہے، اس جسم کو. یہ قرآن اس جسم سے مخاطب ہے، سارا امتحان اس جسم کے ساتھ ہے. یہاں اس کو کہا جا رہا ہے تمہیں اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. کہیں فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. کہیں فرمایا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہو گئی. روح کو جب فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں تو وہ چیختی ہے، چلاتی ہے کہ مجھے واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو، اے اللہ مجھے واپس کر. اللہ سے فریادیں کرتی ہے. کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک بات ہے تمہارے منہ سے نکلی جا رہی ہے، اب یہ ہونے والی نہیں، پوری ہونے والی نہیں. بار بار چیخو، ہزار مرتبہ چیخو، کروڑ خرب مرتبہ چیخو کہ مجھے واپس بھیج، واپس بھیج جس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اب مجھے پتا چلا ایمان کیا، عقیدہ کیا ہے، اب میں نیک عمل کروں گا، ایمان لاؤں گا. ساری باتیں کہتا ہے. کبھی کہتا ہے میں چھوڑتا ہوں ان کو جن کو میں اللہ کے علاوہ پکارتا تھا، اب مجھے سمجھ آ گیا، ایک دفعہ دنیا میں واپس جانا پڑ جائے میں مومن ہوں گا. ساری چیزیں کہتا ہے. اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی. کہیں مالک فرماتا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس کی روح کو اوپر روک لیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے روک لیا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں چھوڑ دی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے وہاں سے ادھر کوئی نہیں آ سکتا، یہ کہتے ہیں آ جاتی ہے. کتنا بڑا انکار ہے، کتنا کفر ہے قرآن کا یہ کہنا کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے. تیسری صدی کا وہ ہیرو احمد بن حنبل کے ذریعے یہ روایت، منکر روایتوں کے ذریعے اس نے یہ عقیدہ بنا لیا. ان سبائیوں کے سے متاثر تھا. وہ مسند احمد شیعت سے بری ہوئی ہے، انہی کا وہ تھا، تقیہ کیا ہوا اہل سنت والجماعت کے روپ میں وہ آیا ہے. جس طرح واقدی کذاب آیا تھا اس طرح یہ بھی آیا ہے. شیعہ تھا یہ احمد بن حنبل. یہ راز کھل گیا ہے، اب یہ راز نہیں رہا ہے، یہ کھل گیا ہے، اس کو بالکل پکڑ لیا گیا رنگے ہاتھوں. تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ روح واپس آتی ہے. اس کو پھر آگے پروموٹ کیا احمد بن حنبل نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، امام نووی نے، پھر یہ اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ اور سارے پھر اس کو لے لیا انہوں نے. اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، سب کا یہی عقیدہ ہے. انہوں نے شروع کیا نبی علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آتی ہے، قبر مدینے والے میں زندہ ہو جاتے ہیں، خود سنتے ہیں سلام و صلات کو، پھر جواب دیتے ہیں. قاسم نانوتوی کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں آب حیات کے اندر. کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں تھی، وہ تو سارے جسم سے گٹھی ہو کے دل کے اندر آ گئی، اور پھر قبر میں جب دفن ہو گئے تو پھر سب پھیل گئی، اسی قبر میں زندہ ہے. اللہ کی کتاب اس عقیدے کا انکار کرتی ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث جو ہے فرمایا کل ابن آدم یاکل التراب الا حج نظر، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھا جاتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ قرآن میں بیان ہوا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اس کے اوپر کہ روح کو نکالا جاتا ہے. یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح نے نہیں، روح تو چیختی چلاتی ہے. پھر آگے جا کے برزخ کے اندر اس کو جب وہاں جسم ملتا ہے بڑا تیزی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اس کی زیادہ تفصیل ہمیں نہیں بیان کی کہ بس جتنا آیا اتنا ہی مان لیا جائے، اس کی زیادہ ڈگنگ نہ کی جائے. اوپر کیا معاملات ہیں. شہید بھی اوپر زندہ ہیں، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق ان کو جسم ملے ہوئے ہیں جنتوں کے اندر. سارے انبیاء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں. یہ احیاء فی القبور جو کہا جاتا ہے ان قبروں کے اندر زندہ ہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ کافرانہ عقیدہ ہے. قرآن کا انکار ہے، قرآن کا مذاق ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق ہے. ہرگز ایسا سوچنا نہیں چاہیے. قیامت سے پہلے کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے. تو بالکل جو کچھ عذاب و رات کا معاملہ ہوتا ہے یہ اوپر ہی معاملہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے، معراج کے موقع کے اوپر بھی دکھائے گئے جو جسمانی معراج ہوئی تھی، اور خواب کے اندر بھی کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، وحی کے مطابق ہوتے ہیں.
نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہاں مجھے یہ زناکار دکھائے گئے، حالانکہ دنیا میں دیکھو کہاں کہاں زناکار دفن ہوتے ہیں، وہاں ایک ہی جگہ ہے تندور کے اندر، بہت بڑا تندور ہے، آگ کا الاؤ ہے اس کے اندر ہے، سارے اوپر آتی ہے آگ پھر نیچے جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سود خوروں کو آج جو پرافٹ کہتے ہیں نا، پرافٹ بینک سے لے رہے ہیں، سود خور سارے سود کے اندر ملوث ہو گیا، یہ مسلمان شرک کے اندر بھی اور سود کے اندر بھی مبتلا ہو گئے، سارے عربی اور عجمی سارے سود کی بغیر اب ان کا نظام نہیں چلتا ہے۔ لیکن وہاں جب ان کو خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رکھا جائے گا، ان کے سر پر پتھر مارا جائے گا، ان مولویوں کے، علماء کے جو آج واسطے وسیلے ثابت کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی ثابت کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی پکاریں ثابت کر رہے ہیں، عالم دین ہیں، اللہ نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن یہ نکل گئے وہاں سے، ان کے سروں کے اوپر پتھر مارا جائے گا اور پھر وہ سر دوبارہ بن جائے گی اور پھر پتھر دور جا کے گرے گا، پھر وہ اٹھانے والا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے گلپھڑے پھاڑے جائیں گے ان قذابوں کے، جھوٹوں کے، ان بنیاد طالبین والوں کے، فیوز یزدانی والوں کے، کشف المحجوب والوں کے اور فوائد الفواد والوں کے، امداد المشتاق والوں کے، ان کے ساتھ، ان قذابوں کے ساتھ، فضائل اعمال والوں کے، اور یہ جو حجت اللہ البالغہ والوں کے اور ان کی تشریح آگے لکھنے والے، یہ سارے دعوت القرآن لکھنے والے محمد حنیف کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس جھوٹے کے ساتھ، سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اس کے گلفڑے پھاڑے جائیں گے کیونکہ جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، جھوٹ، شرک اور کفر پھیلاتے تھے، ان سب کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے۔ جو زندہ ہے ان کے لیے موقع ہے، توبہ کر لیں، جس طرح تقی عثمانی ہے یا طارق القادری ہے، طارق جمیل ہے، فضل الرحمان ہے، یہ اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بڑے جو مفتی محمود ہوں یا جتنے سارے اوپر مر گئے کفر و شرک پھیلاتے پھیلاتے کہ یہ مردہ زندہ ہے، یہاں روح واپس آ جاتی، یہ سنتا ہے، یہ کافرانہ عقیدہ، مشرکانہ عقیدہ، یہ پھیلا کے مرے، سب کا یہی عقیدہ ہے۔ ان کی فوٹو دیے ہیں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر، کتابوں کے اندر، وفات ختم الرسل ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کے آگے ان کے فوٹو دیے ہیں، سب اس قبر پرستی کے جرم میں مبتلا رہے ہیں۔ اسی طرح عذاب برزخ کتاب ہے، اس کے آخر میں ان کی فوٹو دی ہیں، ثابت کیا پوری طرح کہ اس مردے کے اندر روح واپس نہیں آتی ہے، نہیں آتی ہے، ہرگز نہیں آتی ہے۔ تو یہ جو کوئی مسلک اس شرک سے ہٹا ہوا نہیں ہے، سب کے اس شرک کے اندر مبتلا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور حق عقیدہ یہی ہے کہ جن زمینی گڑھوں کے اندر یہ لاش گلتی ہے، سڑتی ہے، ہڈیوں کا پنجر بن جاتی ہے، ہڈیوں کے پنجر کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، اور کتنے انسان ہیں دنیا میں، ان کو دیکھو یہ قبر ملتی نہیں، ان کو بھی وہاں اوپر عذاب ہوتا ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو باقی کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ روح بھی مردہ ہوتی ہے، یہ جسم بھی، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، روح کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائے گی، بس صرف یہ ہے کہ روح اس جسم سے نکلتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں اس کو اور وہاں اوپر جا کے اس کو دوسرا جسم ملتا ہے، شہداء کو اڑنے والا ملتا ہے، انبیاء کو ملتا ہے، عام مومنین کو وہاں سلا دیا جاتا ہے، وہاں، یہاں نہیں، یہاں تو موت ہے، یہ جسم تو مر چکا ہوتا ہے، سب ہڈیاں خاک ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ ان جسموں کو بنائے گا، پھر ان روحوں کو وہاں سے چھوڑا جائے گا اور یہ اپنے اپنے جسموں کے اندر آ کے میدان محشر میں ان جسموں کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے بھائی۔